سارا دن آپ گرمی میں بھی خوار ہوئے، نتیجہ کچھ نہیں نکلا، اور یہاں بھی آپ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا کیونکہ پورے لاہور میں خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ڈھونڈا جا رہا تھا، اور وہ آج سارا دن نہ ملے نہ نظر آئے۔ جہاں جہاں نظر آئے اس کا تو میں بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ ماشاءاللہ کیا ان کے کردار اور کیا عمل رہا آج سارا دن۔ لیکن آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جلسہ ہونا تھا لاہور میں، اور کل لاہور کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی، جس کے اوپر تحریک انصاف والوں نے اس اجازت نامے پر دستخط کیے، اور 3 سے 6 کے ٹائم پر راضی ہو کر وہ وہاں گئے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں جب جلسہ ہوا تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور صاحب نے جو غلیظ زبان استعمال کی، جس قسم کی گفتگو کی، جس قسم کا رویہ، عمل اور بد کرداری کا ثبوت دیا، وہ پورے پاکستان نے دیکھا۔ اس سب چیزوں کے باوجود ایسے شخص کو عام حالات میں آپ اور میں گھر نہ گھسنے دیں، جس کی زبان خواتین کے بارے میں، جس کا کردار خواتین کے بارے میں، جس قسم کی غلیظ گفتگو انہوں نے اسٹیج پر چڑھ کر اسلام آباد میں کی، اگر مجھ سے پوچھا جائے یا کسی بھی شریف شخص سے پوچھا جائے تو ایسے شخص کو ہم اپنے گھر میں نہ گھسنے دیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود، ان کے ٹریک ریکارڈ کے باوجود، سپریم کورٹ کے باہر یہ گندے کپڑے لٹکانے والے لوگ، منتخب وزیر اعظم کو گالی دینے والے لوگ، پولیس والوں کے سر پھاڑنے والے لوگ، پیٹرول بم نوجوانوں کے ہاتھوں میں دینے والے لوگ، 9 مئی کے مجرم جو ریاست پر چڑھ دوڑے تھے، شہداء کے مجسموں کو ٹھڈے مارنے والے لوگ، ان تمام چیزوں کے باوجود وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے خیبر پختونخوا وفاق کی آکائی کا احترام کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پنجاب میں ان دھمکیوں کے باوجود جلسہ کرنے کی اجازت دی۔ آپ نے آج اپنی اسکرینز پر دیکھا، آپ نے آج خود اپنے چینلز پر میڈیا والوں نے دکھایا کہ اسلام آباد سے لاہور تک پوری موٹر وے کھلی، اسلام آباد سے لاہور تک پوری جی ٹی روڈ کھلی ہوئی تھی، لاہور کے تمام راستے کھلے ہوئے تھے، چاہے وہ مال روڈ ہو، چاہے وہ فیروز پور روڈ ہو، چاہے وہ جیل روڈ ہو، جتنی مین شاہراہیں تھیں وہ سب کھلی ہوئی تھیں، تمام راستے کھلے ہوئے تھے، پورا رنگ روڈ کھلا ہوا تھا۔ تمام راستے کھلے ہونے کے باوجود 3500 کرسی، یہ ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں، جلسہ گاہ میں لگائی گئی۔ ان کی ٹویٹس پر نہ جائیں، یہ پتہ نہیں کون سے پہاڑی علاقے کی ٹویٹیں کر رہے ہیں جلسے گاہ کی، پرانی حرکتیں پہاڑیوں کی تصویریں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا سیل، پروپیگنڈا سیل ان کا جو ہے جھوٹی تصویریں لگا رہا ہے، بعد میں معذرت کرتے ہیں، بعد میں تصویریں ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ تمام راستے کھلے ہوئے تھے، ہر سڑک کھلی ہوئی تھی، اس کے باوجود یہ نہیں پہنچ سکے، لیکن ان کی اوقات بھی کھل کے سامنے آ گئی۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے بغیر کسی رکاوٹ کے ان کو آنے کی اجازت دی، اور اس تمام کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امین گنڈا پور صاحب آپ لاہور وقت پر کیوں نہیں پہنچے؟ آپ نے جو اتنی بڑکیں ماری تھیں اسلام آباد میں، اتنی دھمکیاں دی تھیں اسلام آباد میں، تو آپ کل رات تشریف لے آتے لاہور میں۔ آج جو کہا کہ میں لاہور میں رہنے آیا ہوں، وہ بھی رہنے نہیں آنا تھا، لاہور میں جلسہ کرنے آنا تھا، آپ کیوں نہیں پہنچے؟ کوئی قیادت ان کی مین، ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے نا جیل میں،
جو وہاں سے فساد، انتشار، لڑائی جھگڑے کی کالیں دیتا ہے، آج تک اس کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوا، آج تک اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوئیں، ملک کو جلا دینے کی کالز دیتا ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو یہ کہتا ہے کہ جاؤ پنجاب پر حملہ کرو. اور یہاں میں ان کی طرح بالکل کسی صوبائیت کی، کسی صوبائی کی بات نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہو. آج تمام راستے کھلے تھے، کیوں نہیں آئے؟ کیوں لاہور نہیں پہنچے؟ ایک رجسٹر جیل میں موجود تھا جس کو حاضری کا ٹک مارک کر کے بھاگے، وہاں سے دوڑے لگاتے رہے اسٹیج سے. 200 ایم پی ایز اور ایم این ایز ہو، 10 بندے ہی لے آتے. کوئی لاہور کی سڑک پہ کوئی قافلہ آپ کو نظر آیا؟ یہ سب رپورٹرز بیٹھے ہیں یہاں پہ. اصل بات یہ ہے کہ پنجاب کی عوام نے، لاہور کی عوام نے اور پاکستان کی عوام نے اس سیاست کو مسترد کر دیا. میں آج پنجاب کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میں لاہور کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور میں پاکستان کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. یہی وہ اصل حقیقت ہے کہ ہمیں انتشار کی، فساد کی، ریاست کے خلاف سیاست کو مسترد کرنا پڑے گا، اور ہمیں کارکردگی کی، پاکستان کی عوام کی ریلیف کی جو سیاست ہے اس کا ساتھ دینا پڑے گا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. آپ نے دیکھا کہ آج وہاں سے جب خیبر پختونخوا سے نکلے، ثوابی میں قافلوں کے ساتھ آنا تھا، کنٹینر پر چڑھ کر آنا تھا، گالم گلوچ دیتے ہوئے آنا تھا. وہاں موصوف کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ ٹینٹ خالی تھے. آپ لوگوں کے میڈیا نے وہ دکھائیں، وہ تمام فوٹیجز دکھائیں. یہ آپ کو جو فوٹیجز آج نظر آ رہی ہیں، یہ صبح 11 بجے سے لے کر شام 6 بجے کی فوٹیجز ہیں، پورے لاہور شہر کی، پورے انٹرچینجز کی، موٹر وے کی، رنگ روڈ کی. یہ آپ کے سامنے ٹائم کے ساتھ، لوکیشن کے ساتھ، جی آئی ایس کوآرڈینیٹس کے ساتھ یہ تمام فوٹیجز آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہیں. اور اپنی گاڑیاں روکتے رہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈا پور AK-47 کے بٹ کے ساتھ کھڑے گاڑیوں کے شیشے توڑتا رہا، اور کہتا کیا رہا کہ یہ کنٹینر مجھے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے. ایک کنٹینر میں اور ایک وین میں ایک جو وہاں گاڑی کھڑی تھی جس کا موصوف شیشہ توڑتے رہے، بندوقوں کے ساتھ شیشہ توڑتے رہے، رائفلز اور کلاشنکوف گھماتے آئے، روک روک کر گاڑیاں توڑتے رہے کہ کسی جگہ کوئی فساد ہو. میں اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور آج ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا کردار جو مریم نواز شریف کا کردار آج رہا. انہوں نے تمام سیکیورٹی پرووائڈ کی، انہوں نے تمام راستے کھول کر ان کو جلسہ گاہ کرنے کا، اپنا سیاسی اظہار کرنے کی دعوت دی، ان کو اجازت دی. اور یہ کیا کرتے آئے؟ بندوقوں سے گاڑیوں کے شیشے توڑتے آئے امین گنڈا پور صاحب. تو میں نے جیسے کہا کہ تمام راستے تو کھلے تھے، لیکن آج ان کی سیاسی اوقات بھی سامنے آ گئی ہے کہ عوام کو انہوں نے مسترد کر دی، عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. اور ایک اور جو میں چیز خاص طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت ان کو یہ پتہ چل گیا کہ سڑکیں تو خالی ہیں، گھروں سے لوگ نکلے نہیں ہیں، اور کوئی کنٹینر اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اپنے قافلے کی انہوں نے سپیڈ آہستہ کر لی. جو آرام سے یہاں یہ 4:30-5 بجے پہنچ سکتے تھے، خود گاڑیاں روکتے رہے، ڈنڈے والوں سے گاڑیاں رکواتے رہے، اور جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے. اور میرا سوال یہ ہے، کدھر گئے آپ؟ آپ نے تو جلسہ گاہ لاہور آنا تھا، آپ نے تو ڈھول والے لے کر لاہور آنا تھا. کہاں ہیں آپ؟ وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تو لوگ گنڈا پور صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں، کدھر گئے؟ 2 بجے جو شخص نکلا ہو خیبر پختونخوا سے، اس کی نیت آپ کو لگتی ہے کہ اس نے جلسہ گاہ میں پہنچنا تھا؟ کیوں نہیں آئے جلسہ گاہ میں؟ اور اگر آج ناکامی اور اپنی اصلیت اور اپنے عبرتناک اختتام کا یقین ہو گیا ہے، ٹھنڈ پڑ گئی ہے،
تو امین گنڈا پور صاحب، آپ ایک خیبر پختونخوا پنجاب کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. اگر آج آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے تو اب آئیں مریم نواز شریف کے ساتھ ٹریکٹر اسکیم کا مقابلہ کریں، کسان کو ریلیف دینے کا مقابلہ کریں، کسان کارڈ کا مقابلہ کریں، تاکہ کسان جو ہیں وہ اپنی کھاد، اپنی زمین زرخیز کر کے روزی کما سکے، اپنے حالات بہتر کر سکے جو پنجاب میں لانچ ہو گئی ہے. اگر آج ٹھنڈ پڑ گئی ہے تو آئیں مریم نواز کے ساتھ فیلڈ ہاسپٹلز کا مقابلہ کریں، ایئر ایمبولنس کا مقابلہ کریں، نوجوانوں کے لیے اسکالرشپ پروگرام کا مقابلہ کریں، نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم کا مقابلہ کریں، نوجوانوں کے ساتھ جو بجلی کو ریلیف دیا مریم نواز شریف صاحبہ نے، بجلی میں جو پنجاب کی عوام کو ریلیف دیا ہے اس کا مقابلہ کریں. مریم نواز کے تاریخ کے سب سے بڑے سولر پروگرام کا اس کے ساتھ مقابلہ کریں، سولر ٹیوب ویلز کی اسکیم کا مقابلہ کریں. جو مفت آج پنجاب کی عوام کو دوائی مل رہی ہیں، آئیں اس کا مقابلہ کریں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ. جو مریم نواز شریف صاحبہ نے فری میل نیوٹریشن پروگرام شروع کیا ہے، آئیں اس کا مقابلہ کریں اب مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ. آئیں اب صحت میں، تعلیم میں جو اقدامات مریم نواز شریف صاحبہ نے کیے ہیں اب اس کا مقابلہ کریں. آئیں ہمت کارڈ جو انٹروڈیوس ہو گیا ہے اس کا مقابلہ کریں. نوجوان کو آج جو ای بائک مل رہی ہے اس کا مقابلہ کریں. غریب کو جو اپنا چھت اور اپنا گھر مل رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں. آئیں اب یہ دھاوے بولنا، گالی دینا، گالم گلوچ کرنا، یہ نہ ہمیں سکھایا گیا اور نہ ہم اس میں آپ کا مقابلہ کریں گے. پاکستان کی عوام، پنجاب کی عوام انتشار کی، فساد کی سیاست کو خدا حافظ آج کہہ چکی ہے. اب پاکستان کے اندر اس وقت 6 ماہ میں مہنگائی 40% سے 9% پر پہنچ گئی ہے. آئیں اس کا مقابلہ کریں. پاکستان کی آج اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. آئیں اس کا مقابلہ کریں. آئیں مل کر آپ کارکردگی کی سیاست کریں، لیکن آپ کی قسمت میں، آپ کے لیڈر کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہی نہیں ڈالی، ورنہ 4-4.5 سال جو معیشت کو تباہ کر کے گئے ہیں انہی کارناموں کی وجہ سے کر کے گئے ہیں، انہی جھوٹوں کے. کیونکہ نیت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا اور پاکستان کی ترقی نہ کبھی تھی، نہ کبھی ہے، نہ کبھی ہوگی. اللہ تعالیٰ بھی توفیق اس کو دیتا ہے جس کی نیت پاکستان کی عوام کی کو ریلیف دینا ہو، ان کی تکالیف دور کرنا ہو. جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف معیشت کو صحیح راستے پر ڈال رہے ہیں، آپ تو ڈیفالٹ کر کر چلے گئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں آج یہ اس طرح کی حرکتیں اس لیے کرتے ہیں، دھاوے اس لیے بولتے ہیں، گنڈا گردی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اس ترقی کے خلاف ہیں. آج نوجوان کی ترقی کے خلاف ہیں، ان کے روزگار کے خلاف ہیں، ان کی نوکری کے خلاف ہیں. یہ دو آج پی ٹی آئی کا جلسہ خالی بات نہیں تھی. آج 2 وزیر اعلیٰ پاکستان کی اکائیوں کو جو ریپریزنٹ کرتے ہیں، آج ان کا کمپیریزن تھا جو پاکستان کی عوام نے دیکھا. آج 2 لوگوں کے جو کردار تھا اس کو پاکستان کی عوام نے دیکھا. وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستان کی عوام، پنجاب کی عوام کی خدمت کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں. اور ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو صرف انتشار، فساد اور گالم گلوچ کا سبق دے رہا ہے. اس کو کوئی سروکار نہیں. آج وہ چاہتا تھا، اسی لیے بندوقوں سے گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، آج وہ چاہتا تھا کہ پولیس والوں کے سر پھٹیں، لاشیں گریں. آج ان کی، اگر آپ کو ان کی آپس کی گفتگو پتہ چل جائے، وہ یہ فساد چاہتے تھے. لیکن آج ایک حکمت عملی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ کہ ان کو آنے دیا جائے، ان کا اصل چہرہ پاکستان کی عوام دیکھے کہ یہ اصلیت ان کی یہ ہے. جھوٹ بولتے رہے، سارا دن جھوٹ بولتے رہے کہ راستے بند کر دیے ہیں. میڈیا ان کے جھوٹ کو آج بے نقاب کرتا رہا، سارا دن کرتا رہا کہ کوئی راستہ بند نہیں ہے. لاہور کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ لاہور کی عوام یہ جانتی ہے کہ یہ فسادی ٹولہ ہے. ان کی ترقی کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، فیملیز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج انہوں نے کارکردگی کی سیاست کا خیر مقدم کیا.
آج ان کا استقبال نہیں کیا، آج مریم نواز کی کارکردگی کا استقبال کیا. آج مریم نواز جو پنجاب کی عوام کو ریلیف دے رہی ہے، آج اس کا استقبال کیا، آج اس کا شکریہ ادا کیا ہے ان کی سیاست کو مسترد کر کے. ہماری کارکردگی میں بالکل کسی قسم کا جھول نہیں آئے گا. یہ جو مرضی کر لیں، یہ جتنا مرضی گالم گلوچ دیں، یہ جتنی مرضی فساد کریں. ہاں ایک بات ضرور ہے، قانون کو کسی کو ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے. پنجاب کے اندر ایک ڈسپلن ہے. اور ایک اور بات کہہ دوں، یہ کہہ رہے ہیں نا وہ پولیس نے 6 بجے سٹیج بند کرا دیا. وہ ڈی جے، ایک ڈی جے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے چلایا 6 بجے کے بعد تو تم تو سارے مجھے چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے، میرا کوئی ساتھ نہیں دو گے. ایک ڈی جے اعتبار نہیں کر رہا اور کہہ رہا ہے میں نہیں چلاؤں گا. تو یہ عوام اب ان پہ اعتبار کرے گی؟ ایک ڈی جے اعتبار نہیں کر رہا، گانا نہیں چلا رہا، ترانہ نہیں چلا رہا کہ تم مجھے چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. جیسے 9 مئی کو کہتے ہیں میرے کارکن نہیں تھے، جس کو سبق دیتا تھا حملہ کرنے کا اس کو کہتا ہے میرے کارکن نہیں تھے. وہ ڈی جے بٹ کہتا ہے میں نہیں چلاتا. اپنا ڈی جے بٹ، پولیس کا ڈی جے نہیں تھا. وہ پولیس کا ڈی جے نہیں تھا، ان کے انتظامات پولیس نے نہیں کیے تھے. اور اچھا پولیس نے کہا نیچے اترتا جاؤ تو یہ قطار بنا کے اسٹیج سے نیچے اتر گئے اچھے بچوں کی طرح. ہم ان کی اصلیت نہیں جانتے. اس لیے یہ تماشے کرنا، یہ جھوٹ بولنا، انہوں نے خود اپنی بتیاں بند کی کہ خدا کا واسطہ ہے بتیاں بند کرو، ہم نے گھر جانا ہے. وہاں سے دوڑیں لگائیں، اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر دوڑ گئے. ابھی تک وہ گنڈا پور صاحب نہیں مل رہے. آتے ہیں میڈیا کو بلاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. پھر آتے ہیں. آپ کی ڈی ایس این جیز کھڑی تھی نا، میڈیا تھا نا وہاں، کسی نے میڈیا کو روکا کہ ان کو کور نہ کیا جائے؟ آئے گاڑی میں بیٹھے رہے، میڈیا سے بات کر کے چلے گئے. پھر اطلاع ملی دوبارہ آ رہے ہیں مویشی منڈی، پھر آئے، پھر 10 منٹ گاڑی میں بیٹھے رہے، پھر چلے گئے. کیا دکھاتے، کیا کرتے؟ کیونکہ کبھی نیت تھی نہیں جلسہ گاہ میں پہنچنے کی. اس لیے یہ تماشے، یہ حرکتیں بند کریں. خیبر پختونخوا کی عوام کا سوچیں، ان ہسپتالوں، ان سکولوں کا سوچیں، ان کسانوں کا سوچیں جو خیبر پختونخوا میں مفت دوائی شروع کریں، کوئی ٹریکٹر سکیم شروع کریں، کوئی سولر پروگرام شروع کریں، مریم نواز شریف جیسا کارکردگی کریں، بس کریں. اور یہ حرکتیں بالکل مسترد ہو چکی ہیں. جی اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ گنڈا پور صاحب کی آپ نے بات کی ہے تو جو ایک شک شامل تھی کر جو تمام معاملات طے پائے تھے جلسے کے حوالے سے، اس میں یہ بھی تھا کہ جو گنڈا پور وہ آئیں گے اور معافی مانگیں گے آ کر جو انہوں نے گالم گلوچ کی تھی خواتین کے حوالے سے اور جرنلسٹ کو جو دھمکیاں دی تھیں. تو یہ بھی تو کہا جا رہا ہے وجہ بنی کی جس کی وجہ سے لیٹ ہوئے اور 6 بجے کے بعد وہ وہاں پر پہنچے. دیکھیں جو شخص 2 بجے نکلا ہو، آپ نے جانا ہو کسی شادی پہ پشاور، آپ کتنے بجے نکلیں گے گھر سے پشاور پہنچنے کے لیے؟ اگر آپ کی نیت ہو تو صبح کیوں نہیں نکلی؟ کل رات کو کیوں نہیں آئے؟ اتنی جو دھمکیاں دی تھیں اسلام آباد میں ان کا ہی کوئی خیال کر لیتے، کل رات کو آ جاتے. کیوں نہیں آئے؟ صبح کیوں نہیں نکلے؟ 10 بجے کیوں نہیں نکلے؟ 11 بجے کیوں نہیں نکلے؟ ثوابی میں کیوں نہیں رکے؟ کیونکہ لوگ نہیں تھے. وہ آج کیا میں آپ کو بتا رہی تھی، جلسہ گاہ میں 487 صحافی تھے، 1300 پولیس کی نفری ان کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کی گئی تھی. اس کے بعد 350 عملہ تھا ایلیٹ فورس خیبر پختونخوا کا. اور ابھی خبر آئی ہے تازہ کہ میں کل تقریر کروں گا اور اپنا بیانیہ پیش کروں گا. تقریر میں کل مختلف سنگین مسائل پر بات کروں گا اور عمران خان کو رہا کروں گا. تم بیٹا سو جاؤ، آرام کرو، ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. کل تقریر تمہاری کوئی نہیں سنے گا. آج جلسہ گاہ میں پہنچنے کے بعد تقریر کیوں نہیں کی؟ کل کیوں کروں گا؟ تھک گئے بیٹا؟ کیا ہوا ہے؟ اب آپ کو مشورہ یہ ہے خیبر پختونخوا جائیں، سوئیں، صبح کام کریں، یہ حرکتیں چھوڑیں. کل آپ کی تقریر سننے والا کوئی نہیں ہے. تقریر جلسہ گاہ میں ہوتی ہے. تقریر ٹی وی پہ بیٹھ کر جلسے کی تقریر پریس کو ٹاک پہ نہیں ہوتی. آپ نے تو آج جلسے میں تقریر کرنی تھی. اس لیے یہ تماشے، یہ نوٹنکی ختم کریں. پاکستان کی عوام جان چکی ہے، نوجوان آپ کو پہچان چکا ہے، آپ کو اور آپ کے لیڈر جیل میں بیٹھے ہوئے جو ہیں ان کو مسترد کر چکا ہے. آپ یہ کام اور یہ تماشے بند کریں.
یہ بتا دیں کہ آج کافی عرصے کے بعد جو اہم سیاسی میں آپ کا جواب دوں گی. میں ابھی یہ ذرا بات کر لیں, میں آپ کا دیتی ہوں. آج اسٹیج پر حماد حسن صاحب کس کے نمائندوں سے کون سے چینل سے ہے؟ یہ جی ایچ کیو کی طرف کی جو سیاست جس کی اجازت آپ نے دی کہ 3 بجے جلسہ ہوگا 6 بجے ختم ہو جائے گا, یہ پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے دیکھنے میں آ رہا ہے. اور اگر اتنا زیادہ تھا تو اجازت دے دیتے انہیں خطاب کرنے کی. کس نے خطاب کرنے کی اجازت نہیں دی ان کو؟ ان کا تو انتظار ہوتا رہا. 6 بجے تک بھائی میرے, کل جب آپ اگر یہ مشورہ, میں خود وہاں گیا تھا, آپ کا سوال ہو گیا نا, میں جواب دے دوں. وہاں پہ کنٹینر لگا ہوا تھا, میں نے آدھے بھائی اب پی میں ٹی اے جواب کا دے دوں نا. پہ تو انہوں نے نکالے میں بات جواب, کرنے دیں. آپ کا سوال ہوگا, بات یہ ہے کہ مشورہ جو آپ آج مجھے دے رہے ہیں, یہ مشورہ کل پی ٹی آئی کو دینا تھا کہ وہ 3 سے 6 کی اجازت کو نہ قبول کرتے. آپ انہیں کہہ دیتے کہ بھائی یہ نہ قبول کریں, آپ 6 بجے تک نہیں پہنچ سکیں گے, آپ اس اجازت نامے پہ دستخط نہ کریں, آپ امین گنڈا پور کی معافی کی اوپر اجازت پہ سائن نہ کریں, یا مشورہ ان کو دیتے. یہ مشورہ مجھے دینے والا تو نہیں ہے. یہ سوال میرے سے نہیں بنتا, سوال امین گنڈا پور سے بنتا. اچھے بچوں کی طرح لائن میں نیچے اتر کے وہ کھڑے رہتے وہاں. ہم نے تو نہیں روکا. اچھا یہ بتائیے, علی امین گنڈا پور نے آج جو موقع پر ایک کارروائی کی ہے, ان کے ہاتھ میں بھی شیشہ توڑا ہے, کارپٹ ڈرائیور کو زدہ کیا ہے, اس پر کوئی ایکشن لیں گی یا نہیں لیں گی پنجاب حکومت کے طور پر؟ اور دوسرا, حماد حسن نے وہاں پر تقریر کی ہے, وہ جو ہے اشتہاری ہیں, تو ان کو آپ کی درستی میں بدل دی. پہلی بات تو بہت افسوسناک ہے, میں اس کو پہلے بھی کنڈیم کر چکی ہوں اپنی پریس کانفرنس میں, کہ جو AK-47 کا بٹ مار کے کسی غریب کی گاڑی کا شیشہ توڑا ہے. ہم اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں. انشاءاللہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت ہے کہ اس کی گاڑی کا شیشہ لگوا کے دیں. پہلے تو ہم یہ ناجائز کام کسی کے ساتھ قبول نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی, دوسری بات آپ نے کیا کی؟ ہاں جی, وہ آئے تھے, اس کے بعد وہ چلے گئے. اور ہم ایسا دیکھیں, بات ہماری بہت کلیئر تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت واضح اسٹریٹجی تھی, کلیئرٹی آف مائنڈ تھا کہ کوئی ایسا واقعہ ان کے ہاتھ میں ہم نہیں دیں گے کہ یہ وکٹم بنے, یہ مظلوم بنے, کیونکہ یہ مظلوم نہیں ہے. یہ بیروپی ہیں, جھوٹے ہیں, جھوٹی باتیں کرتے ہیں, ورغلاتے ہیں لوگوں کو اور گالی دیتے ہیں. اور ہم نے کوئی موقع آج ان کو یہ نہیں دیا کہ یہ کسی قسم کے وکٹم بنے. خود ہی بھاگ گئے ہیں, خود ہی دوڑ گئے ہیں. اور جنہوں نے جو جرم کیے ہیں, پولیس بھی حرکت میں آئے گی, قانون بھی حرکت میں آئے گا. یہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ قانون کو کسی کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں. کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں ٹھیک ہوں, شکر اللہ کا. اچھا, بڑا ایک اہم پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا, سوچا آپ سے میں کر دوں. تو آج صبح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے ایک خبر آتی ہے کہ PTI کو پوری اجازت دے دی جائے اور وہ جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور آخرکار ایسی کیا وجہ تھی کہ وزیر اعلیٰ کو یہ اجازت دینی پڑی, اور کیا ان کے پاس ایجنسیوں کی کوئی رپورٹ تھی کہ اگر روکیں گے تو فساد پھیلے گا یا کوئی ایسا ماحول بنے گا جس سے پوائنٹ سکورنگ ہوگی؟ مریم نواز شریف صاحبہ کو کسی کی رپورٹ کی نہیں ضرورت. ان کی کرتوتیں کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. مریم نواز شریف صاحبہ ایک لیڈر ہیں, ایک بہت ہی اسٹرانگ نروس کی مالک ہیں, کلیئرٹی آف مائنڈ ہے, ایک اسٹرانگ خاتون ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا منصب دیا ہے. اور انہوں نے اپنا فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو آنے دیا جائے, ان کو جلسہ کرنے دیا جائے اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. یہ ان کا اپنا فیصلہ. میڈم گنڈا پور صاحب بڑے اچھے بچے کی طرح, آپ نے کہا ڈنڈا پور؟ امین گنڈا پور. ڈنڈا پور, ڈنڈا پور کا ہے آپ نے؟ گنڈا پور. اچھا اچھا. میڈم بڑے اچھے بچے کی طرح آئے اور اچھے بچے کی طرح چلے گئے. کیا یہ جو 8 گھنٹے یہ غائب رہے تھے وہ صاف کلیئر اپڈیٹ ہوا ہے ان کا؟ یہ سارے اچھے بچے بنیں گے انشاءاللہ, فکر نہ کریں آپ. تھینک یو, آپ سب کا بہت شکریہ.